وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے. آسمان والے ہیں. کون ہے؟ اللہ. جو ان کے ہاتھ میں سارا رزق ہے، ان کے خزانے میں ہے. وہ خزانہ ایسا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی نہیں ختم ہوتا. دیتے رہے. دنیا کے شروع سے اللہ دے رہے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، اور دنیا کے ختم ہونے تک دیتے ہی رہیں گے، کبھی کم نہیں ہوگا. تو یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. پیسہ دھوکہ دے رہا ہے کہ اس سے ہمارا زندگی بنے گی، اس سے ہماری زندگی بنے گی. وہ پیسے لے کر لوگ لڑ رہے ہیں. ویسے اس کی محبت دل میں، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. عزت نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، گھر نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ کاغذ کا نوٹ ہے نا، اس کو لے کر چومتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں. ہاں، اس سے ہماری زندگی بنے گی. یہ میرے پاس آ گیا. وہ نوٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم مجھے جتنا ہی چومو، جتنا ہی مجھ سے خوش ہو جاؤ، میں تمہارے پاس رہنے والا نہیں. چند وقت تمہیں خوش کریں گے، پھر دوسرے کے پاس چلے جائیں گے. اس کو بھی خوش کریں گے کچھ وقت، پھر اس کے پاس سے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ تو رنڈی عورت کی طرح ہے، جس کے پاس جائے اس کو خوش کر دے، لیکن اس کے پاس رہتی نہیں، وہ دوسرے کے پاس چلی جاتی. یہ نوٹ جو ہے، مال جو ہے، ایسے ہی ہے. تو مال میں کچھ نہیں ہے. مال والے سارا مال جمع کر کے بغیر اس کو کھائے پیے سب بینکوں میں جمع کر کے قبر میں چلے گئے. دھوکہ کھا گیا تھا. مال میں کچھ نہیں ہے، مال دھوکہ دے رہا. اسی طرح ہر چیز دنیا کی دھوکہ دے رہی ہے. کسی کو سورج نے دھوکہ دے دیا، یہ بہت روشنی والا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے سورج کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجنے لگ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے کی وجہ سے دنیا میں بڑا تغیر ہوتا ہے، تو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی. حضور نے فرمایا صبح ہوتے ہوتے کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے، کچھ لوگ مومن ہوں گے. یہ کیسے؟ کہا کہ یہ کچھ لوگ کہیں گے فلاں ستارے کی طلوع کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ کافر ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش دی ہے، وہ مومن ہوں گے. ایسے ہی ہے. کچھ دھوکہ کھانے والے ہوں گے، ستاروں کے دھوکے میں ہیں، سورج کے دھوکے میں ہیں، اس کو پوجتے ہیں. کوئی آگ کو پوجتے ہیں، آگ میں بڑی طاقت ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے. نہیں، آگ میں کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ آگ کو پوجتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا نقصان نہ کرے. ہر نفع نقصان جس سے بھی دیکھتے ہیں اس کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں انسان.
کہ بھئی اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی خوشامد کرنی چاہیے، اور اس سے نفع ہوتا ہے، اس کی نفع حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس کے نفع اس کو خوشامد کرنا ہے۔ نہیں، دنیا کی کسی چیز میں بھی نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جی، نمرود میں نے سمجھا تھا کہ آگ میں بڑی طاقت ہے جلانے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، حالانکہ آگ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں جلا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نمرود کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اے آگ، تیرے جلانے کی طاقت کہاں گئی؟ تو آگ سے آواز گئی کہ میرے اندر جلانے کی طاقت ہے یا نہیں، تم آ کے دیکھ لو، تم آ جاؤ میرے اندر، پھر میں دکھا دیتی ہوں جلانے کی طاقت ہے یا نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس میں اطمینان سے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن آگ دھوکہ دے رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور کچھ لوگ اس کو پوجنے لگ گئے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ دو بھائی تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، بہت دنوں تک پوجا عبادت کی اس کی۔ پھر دونوں نے مشورہ کیا، اچھا بھائی اتنی مدت تک ہم آگ کی عبادت کرتے رہے، آگ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، اس کو بھی ذرا آزما لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بہت اچھا، کیا طریقہ ہوگا کہ ہم دونوں اس میں ہاتھ ڈالیں گے، اگر ہمارا ہاتھ کو جلا دیا تو سمجھیں گے کہ بھائی وہ راضی نہیں ہوا ہم سے، اگر نہیں جلایا تو سمجھیں گے کہ ہم سے راضی ہو گیا۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا اور ڈالتے ہی ہاتھ جلنے لگا، جلدی سے کھینچ لیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ اتنی مدت تک ہمارے باپ دادوں نے بھی پوجا ہے اس آگ کو، ہم بھی پوجتے رہے، کیا اب تک وہ راضی نہیں ہوا ہم سے؟ تو ایک نے کہا، بھائی میں آگ کی عبادت نہیں کرتا، اس میں کچھ نہیں ہے، کہ اتنی مدت تک عبادت کرنے کے باوجود جو راضی نہیں ہوتا، اس میں راضی ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس آگ کی عبادت کو چھوڑتا ہوں اور کوئی حق کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، میرے باپ دادے سب جو ہے اس کو پوجتے تھے، میں بھی اس کو پوجتا رہوں گا موت تک۔ تو اس کو وہ پوجتے رہے، دھوکے میں پڑے رہے، اور دوسرا جو حق کی تلاش میں نکلے اس کو حق مل گیا۔ اچھا، یہ ساری دنیا جو دھوکہ دے رہی ہے، دھوکے کی سامان ہے، اس دھوکے سے انسان کیسے بچے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجا، اور ہمارے لیے ہمارے نبی کو بھیجا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بھیجا، اور ہر نبی کو ایک کلمہ دیا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے دھوکہ دور کرنے کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کا دھوکہ، دنیا کے دھوکہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ وہ پھر نہ سورج کو پوجتا ہے، نہ ستاروں کا پوجتا ہے، نہ آگ کو پوجتا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کو پوجتا ہے۔ اور جو اس کلمہ کو نہیں لیتا، وہ درخت کو پوجتا ہے۔ بڑا درخت دیکھ لیا، اس کو پوجنے لگ گئے،
کہ یہ بڑا درخت ہے، اور کوئی نقصان کی چیز دیکھا تو اس کو پوجنے لگ گئے. کچھ لوگ سانپوں کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ جنات کو، بھوتوں کو پوجنے لگ گئے. وہ دیکھتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں اپنے دل میں کہ ان میں بڑی طاقت ہے. سے بناتے اور اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو اس کے سامنے سر ٹیکتے. ہم کیسے بے عقل تھے، ہم کیسے دھوکے میں تھے. کہتے ہیں کہ اگر سفر میں کسی کے پاس وہ مورتی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، ایک پتھر لیتے ہیں خوبصورت دیکھ کے، اس کو پوجتے ہیں، اور پھر آگے چل کر کوئی اور خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اس دوسرے کو لے لیتے ہیں، اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں. ہر خوبصورت چیز کو پوجتے ہیں، ہم ہر خوبصورت چیز کو پوجتے ہیں. تو بھائی میرے محترم، یہ کیا ہے؟ کامیابی کی کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا معنی ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے. ہاں بس. آگ سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، ملک سے کچھ نہیں ہوتا، فوج سے کچھ نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں. ہتھیاروں اور فوج کی وجہ سے کوئی قوم اوپر نہیں آتی. اللہ جس کو اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ اوپر آ جاتی، اور اللہ جس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہو جاتی. تو جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا؟ روم اور فارس کی لڑائی ہوئی. بڑی مملکت ہے روم کی مملکت، اور فارس والے بڑے ملک کے مالک ہیں. دونوں کی فوج میں لڑائی ہوئی اور روم ہار گئے اور فارس جیت گئے. تو کافر لوگ جو دنیا کی چیزوں کی اور مورتیوں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ فارس والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں. وہ ہماری طرح ہے، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں. تو کافر لوگ جو ہے بہت خوش ہو گئے. دیکھو جی، ہماری طرح جو فارس ہیں وہ جیت گئے. کس پر؟ روم والوں پر. روم والے اہل کتاب ہیں، یعنی وہ اپنے نبی کے پیرو ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے. تو یہ مکے کے کفار جو ہے، جو بتوں کو پوچھتے تھے، وہ بہت خوش ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتارا کہ عن قریب کچھ سالوں میں روم اور اس پر غالب آ جائیں گے. تو حضرت ابوبکر اور کفار کے درمیان لٹری ہوا. بتاؤ روم کب غالب آئے گا، کتنے سال میں؟ وہاں بدعون کا لفظ ہے، 3 سے لے کر 9 تک کی عادت سمجھاتی ہے یہ لفظ. حضرت ابوبکر نے 3 سال کہا،
3 سال میں۔ جب حضور کے پاس گئے، حضور نے فرمایا ارے 3 کیوں کہا، 9 کہتے، اس لفظ کا استعمال تو 9 تک ہوتا ہے، تو اکثر کو کہتے، زیادہ کو کہتے۔ تو پھر گئے، کہا کہ بھائی یہ 9 تک ہے، 9 سال میں روم غالب ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو 9 سال میں روم غالب آ گئے، اور بات یہ طے ہوئی تھی کہ بھئی جو جیتے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے، 100 اونٹ ملے گا۔ تو حضرت ابو بکر کو انہوں نے 100 اونٹ دیا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اونٹ جو ہے استعمال کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو حرام طریقے سے ملا ہے۔ خیر، یہ کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا، کون ہارے گا، کون جیتے گا، یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فوج میں نہیں ہے کہ جس کی فوج زیادہ ہو، جس کا ہتھیار زیادہ ہو، جس کے پاس ایٹم بم ہو وہ جیت جائے گا۔ نہیں، اللہ جس کو غالب کریں گے وہ غالب ہوگا، اللہ جس کو مغلوب کر دیں گے وہ مغلوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے تھوڑے فوج زیادہ فوج پر غالب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ ہتھیار سے نہیں، فوجوں سے نہیں، کس سے بھائی؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ غالب آ جائے، وہ اکثریت والے مغلوب ہو جائیں، بس ایسا ہی ہوگا۔ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ کلمہ اسی کو سمجھاتے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، کوئی چیز کچھ نہیں کرتی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے سب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ کلمہ دل میں بٹھا لو، دل کا یقین بنا لو، پھر کوئی مشکل نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، سب دھوکے دور ہو جائیں گے۔ کوئی پیسہ لینا چاہے اس کو پیسہ دے دو، لے جاؤ بھائی، اس پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی زمین لینا چاہے دے دو اس کو زمین، زمین لے کر لڑائی ختم ہو جائے۔ ہاں کہ بھائی زمین لینا چاہتا ہے وہی لینا چاہے گا جو دھوکے میں ہے ابھی تک۔ جس کا دھوکہ دور ہو گیا وہ زمین کے دھوکے میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی روزی اللہ کے پاس ہے، آسمان میں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور تمہاری رزق، وہ سب کچھ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ آسمان میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر زمین کے بھی روزی دے دے، بغیر پیسے کے بھی روزی دے دے، بند گھر میں روزی دے دے۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کو کیا کیا؟ حضرت وہ بیت المقدس کے حجرے میں عبادت کرتی تھی، زکریا علیہ السلام باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتے تھے،
کہ عورت ہے کوئی اندر نہ آ سکے، وہ اس میں اطمینان سے عبادت کرتی تھی حضرت مریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جب بھی دروازہ کھول کر زکریا علیہ السلام اندر آتے تو دیکھتے کہ گھر میں بہت سارے کھانے پینے کی چیز ہیں، تو تعجب سے پوچھتے انا لک ھذا، مریم دروازہ تو بند تھا، یہ روزی کہاں سے آیا، یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ مریم علیہ السلام دھوکے والی عورت نہیں تھی، دھوکہ کھانے والی عورت نہیں تھی۔ وہ کہتی ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے